داستان ظلم یوں بھی ہے یوں بھی، وراثت ہو کہ تعلیم، ہنر ہو کہ ہمت۔ داستان کا کچھ حصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب ہندو معاشرے سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ بیٹی کیسے بھی اگلے گھر چلی جائے، کس کے، کسی کے بھی، اور کیسے، جیسے بھی، آپ سے مطلب کسی کے بھی اور کیسے بھی، بھلے ادھار لو، بڑے سمدھیوں کی سب ناجائز باتیں ماننی پڑے، بیاہ دو اور فارغ ہو، جان چھڑاؤ، بوجھ ہٹاؤ۔ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں، اور اس کو خوبصورت بچپن اور جوانی کچھ نہیں چاہیے۔ کیا کرنا ہے یہ سب کچھ؟ اس کو ماں باپ کے ساتھ آزادی اور لاڈ پیار سے وقت گزارنے اور نخرے کرنے اور نخرے اٹھوانے کا بھی حق نہیں۔ اس کا ماں اور بیوی بننے کے علاوہ اور کوئی مصرف ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگلے گھر کی ملازمہ کا بھی کام کرنا اس کے فرائض میں جگہ پا چکا ہے، بہت مدت ہوئی۔ سو اس کی سکھلائی بھی ماں باپ کے گھر میں ہی ہونی ہے نا۔ معلوم نہیں ہم ملی جلی اولاد کی دعا کیوں کرتے ہیں، اور جب بیٹی یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو مرجھا جاتے ہیں اور اسے جان چھڑانے والے مرحلے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بس نہیں چلتا کہ یا تو یہ خود فوت ہو جائے یا کوئی جلدی سے اس کا ہاتھ مانگ لے اور پھر یہ مڑ کے ہمیں کوئی دکھ سکھ نہ کہے، اور اگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو تب بھی یا مر جائے یا بھائیوں کی غلامی قبول کر لے۔ اس کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ ہم انشورنس لیتے ہیں خود کے برے وقت کے لیے، اس میں بیٹیوں کے برے وقت کا تو حصہ ہے، بیٹی کا نہیں۔ کیسا انصاف ہے؟ جو طریقہ رائج ہے اس کا ہمارے دین یعنی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کوٹ ان کوٹ اسلام کہتا ہے جیسے ہی بچی بالغ ہو جائے ٹور دی جائے۔ ٹور یا توڑ، خیر ہے، جو بھی، کیا بحث ہے اور کیوں ہے؟ مجھے اس جملے کا معلوم نہیں کیا مطلب ہے ہمارے لیے آج، اور کیا مطلب تھا جب یہ کہا گیا تھا۔ عرب میں کیا معاملات تھے؟ بچی کس عمر میں بالغ ہو جاتی تھی؟ اس کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کیسی تھی؟ آج کی میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ ہر معاملہ بچی کا ماہواری آنے سے پورا نہیں ہو جاتا۔ بیوی بننے کے لیے اور ماں بننے کے لیے ضروری ہے کہ بچیوں کی ہر طرح کی نشو نما کو مکمل ہو، دینی، دنیاوی اور انسان ہونے کے ناطے انسانی بھی۔ جسمانی کو تو کوئی سوچتا نہیں، اور ذہنی کا تو شاید ماں باپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس کی بھی کوئی نشو نما ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اس کو وسعت چاہیے۔ گڑیا کے لیے ضد کرنے والی کب ضد کرنے والوں کو پالنے سنبھالنے والی بن جاتی ہے، اس کی بھی ایک گمبھیر سمسیا ہے۔ اس وقت کو عبور کرنے کے لیے اس کو پلک بھی نہیں جھپکنا پڑتی، اور وقت کی اسکرین پر ایک ہی سین میں وہ فراک پہننے والی گھونگھٹ اوڑھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہاڑ سا وقت پہاڑ سر کرنے کی طرح طے نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت کو سالوں میں طے ہونا تھا وہ ایک لمحے میں چھلانگ لگا کر اڑ جاتا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اور بچی بیچاری اس کو اڑتا بھی نہیں دیکھتی کہ لپک کے پکڑ ہی لے، روک ہی لے، سلو موشن کر دے۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ پتا نہیں، بس بھیڑ چال، دل و دماغ کی ٹریننگ، اور بس اب سوچ بھی نہیں پاتے کہ وہ سب کچھ جو بچے کے لیے قبول ہے اور مناسب ہے، فائدہ مند ہے، بچی کے لیے کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ تعلیم، جیسے کہ اعتماد، جیسے کہ وراثت۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے دونوں اجناس کو حق دیا ہے، اور تناسب القرآن میں بیان ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی، پہلے بات کر لیں تعلیم پر۔ تعلیم دونوں کو برابر کی چاہیے، بچی کو خود کو سنبھالنے کے لیے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، گھر کے اونچے نیچے حالات سے نمٹنے کے لیے، اور میکے اور سسرال سے بھی۔ انسان ہونے کے ناطے دین اور دنیا کی برابر کی معلومات ہونا اس کا حق ہے، اور اس کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ سہار سکے تو اس کو گھر سے باہر کام کرنا ہو سکتا ہے۔ گھر کی عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو گھر ہنر اور تعلیم کا گہوارہ ہوگا۔ معلوم نہیں ہم بچیوں کو اعتماد اور تعلیم دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ مرد سے کسی شعبے میں آگے نہ نکل جائیں۔ بھئی جس کو آگے نکلنا ہے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ خیر، شاید بلکہ یہ فکر بھی ہے کہ گھر کو کم وقت دیں یا نہ ہی دیں۔ گھر کو وقت تو خیر وہ بھی نہیں دیتی جو کمیٹی پارٹی پہ جاتی ہے یا بازار میں پھرتی رہتی ہے یا ٹی وی کے آگے جاہلوں کی طرح کئی گھنٹے گزار دیتی ہے۔ تو پھر میرے خیال میں اگر بچی کو تعلیم دی جائے گی تو وہ یہ فیصلہ کر پائے گی کہ کب اس کے لیے گھر سے نکلنا فائدہ مند ہے۔ غلطیاں ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں، بچوں سے بھی بچیوں سے بھی۔ سکھلائی کے لیے گرنا اٹھنا سب قبول کرنا چاہیے، دونوں کے لیے برابر برابر۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صنف کو تعلیم سے ہی محروم رکھا جائے۔ ایسے ہی اعتماد بھی دونوں کو برابر کا چاہیے، لڑکی کو میکا، سسرال، ملازم، بچے سب سے نبٹنے کے لیے۔
کیسے بھی حالات کو مثبت رنگ میں دیکھنے کے لیے اور سکون کو پروان چڑھانے کے لیے۔ مرد کو باہر بہت کام ہے، عورت کو گھر میں بہت ذمہ داریاں ہیں، بچوں سے ڈیل کرنا ہے، ماتحت لوگوں سے واسطہ ہے۔ جو ماں یا بیوی یا بہو پر اعتماد نہ ہو، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ خود اعتماد عورت خود کی عزت کر سکتی ہے اور کروا سکتی ہے۔ جس کے پاس اعتماد نہیں، وہ جب خود کی نظر میں خود کی عزت نہیں کر دیکھ سکتی تو کروا بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو خود کے مقام سے شناسائی ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو خود کا مقام اور مرتبہ معلوم ہی نہ ہو تو مانگو گی کیسے اور تحفظ کیسے کرو گے؟ اس اعتماد کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم سے ہی تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کوئی باہر کی شے نہیں ہے۔ بغیر واسطہ کے کوئی تربیت نہیں ہوتی، نہ ہی بغیر تعلیم کے۔ جب واسطہ نہیں پڑے گا تو نبٹنا کیسے آ سکتا ہے؟ خالی خولی تیراکی کی کتاب پڑھ کر تیراکی نہیں آتی، پانی میں اترنا پڑتا ہے۔ اس ساری کہانی کا آخری باب ہے وراثت۔ امیر غریب کوئی بھی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، یہاں تک کہ ماں کو بھی وراثت نہیں دینا چاہتا۔ وراثت کا تناسب القرآن میں موجود ہے، کس کو کیا ملے گا یا ملنا چاہیے۔ تو لڑائی کیسے؟ جن ماں باپ نے پیدا کر کے بڑا کیا ہے، جوان ہو کر بیٹوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب ان ماں باپ کو بھی کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیشہ تو نہیں، مگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹیوں کو کچھ نہیں چاہیے، اب تو آرام سے کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ دینا چاہیے، پر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کو نہیں دینا۔ دنیا دار تو الگ، دیندار بھی اس معاملے میں کھوٹے سکے ہیں۔ بچی کے معاملے میں مرد کا دل بہت چھوٹا ہے، بھلے بہن ہو کے بیٹی، ماں ہو کے بیوی۔ وہ کہیں خود تو دنیا میں نہیں آ جاتی نا، پیدا بھی آپ کرتے ہیں بنا اس سے پوچھے، اور اکثر بیاہ بھی لاتے ہو بنا اس سے پوچھے، تو لڑائی کیسی؟ ابھی تو اللہ نے لڑکی کو لڑکے کی نسبت آدھا ورثہ دیا ہے، اور یہ بھی بھاری ہے۔ اگر برابر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور آخری بات کی آخری بات، وراثت کا حق اللہ نے عورت کو دیا ہے، مرد نے نہیں۔ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، خود کے حصے میں سے نہیں۔ اللہ معلوم کہ کاروبار میں بہت سی بڑھوتری اسی بچی یا بچیوں کے نصیب کی ہو یا ان کی برکت ہو۔ مارو گے تو مرو گے۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ اس ظلم کی داستان میں کچھ عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ وہ اتنی بے بس نہیں جتنی کبھی تشہیر ہوتی تھی۔ مرد نے کبھی نہیں بدلنا، عورت کو خود کے لیے خود ہی اٹھنا ہوگا، مردوں کے خلاف بھی اور چند عورتوں کے خلاف بھی۔